یہ ہر جانب امن کا ہاتھ بڑھانے کا وقت ہے۔ پاکستان اور بھارت دیرینہ تنازع کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں تنازع کشمیر کا حل انسانی المیہ کو منطقی انجام تک پہنچانے کا باعث بنے گا۔ پاکستان امن پسند ملک ہے۔ پاکستان نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ ہم امن بقائے باہمی اور باہمی احترام پر کاربند ہیں۔ پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان میں مختلف کورسز کی گریجویشن تقریب سے آرمی چیف کا خطاب۔ کہا ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ فوج ہر طرح کے خطروں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ملک دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے میں فوج کی ہم آہنگی مثالی ہے۔ داخلی سیکیورٹی بہتر بنانے میں کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو استعفے کی پیشکش کر دی۔ کہا لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں، کل استعفی دے دوں گا۔ 31 جنوری بھی گزر گئی، لانگ مارچ ہوا، نہ یہ استعفے دے سکے۔ استعفے دینے کے لیے ہمت اور جرت چاہیے جو ان میں نہیں۔ ان میں ہمت ہوتی تو این آر او کر کے ملک سے نہ بھاگتے۔ ایسے لوگ جو این آر او کر کے بھاگے وہ کیسے استعفے دے سکتے ہیں؟ نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں۔ بتاتے ہیں استعفے کیا ہوتے ہیں، تھوڑا صبر تو کرو۔ مریم نواز کا وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل۔ ٹویٹ میں لکھا استعفے ایماندار بندے جیسے نہیں ہوں گے کہ اسپیکر بلائے تو غائب ہو جاؤ، سڑک پر کھڑے ہو کر اسمبلی کو گالیاں دو پھر وہیں آ بیٹھو۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعظم جوکروں اور کھلنڈروں کی حرکتیں بند کریں۔ اب جو رقم واپس ہوگی وہ آٹا، چینی، بجلی اور گیس چوری کی ہوگی۔ 2.5 سال میں جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ رقم خزانے میں جمع کرائیں اور واپس گھر جائیں۔ وزیر اعظم صاحب تو ایسی آفر ہے کہ اپوزیشن کو اس کو فوراً قبول کرنا چاہیے۔ کوئی اس طرح کی آفر نہیں کرتا۔ اب یہ نواز شریف اور زرداری اور فضل الرحمان کے اوپر ہے، پیسہ باہر ان کا پڑا ہوا ہے، وہ واپس لے آئیں اور پرائم منسٹر صاحب کے اس آفر سے فائدہ اٹھاتے۔ کوئی ایسی آفر نہیں کرتا، وزیر اعظم کی پیشکش کو اپوزیشن قبول کرے۔ فواد چودھری کا مشورہ، کہتے ہیں نواز، زرداری اور فضل الرحمان اپنا پیسہ واپس لائیں اور آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ مسلم لیگ نون کی باغ دوڑ ایسی خاتون کے ہاتھ میں ہے جس نے کبھی اپنے کچن کے لیے کوئی سامان نہیں خریدا۔ فردوس عاشق آوان کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے الٹیمیٹم پر حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اپوزیشن ایک دوسرے پر عدم اعتماد کر رہی ہے۔ زرداری، بلاول اور فضل الرحمان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ اپوزیشن زمیں بوس ہو چکی، اب زیر زمین جانا ہے۔ اپوزیشن کا نوٹس ملیا، ککھ نہ ہلیا۔ وزیر اعظم نے کل پورا دن لگا کر خود ایڈیٹنگ کی، 4 گھنٹے لگے رہے، 8 بجے قوم کا 1 گھنٹہ ضائع کیا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کر کے گھر چلے گئے۔ نیب خود قابل احتساب ہے، پاکستان کے 10 ارب روپے ضائع کر دیے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کا جواب، کہا وزیر اعظم عمران خان کی عوام سے گفتگو، اس کا مقصد ان کے مسائل کی نشاندہی اور ممکنہ حل ہے۔ وزیر اعظم نے قوم کو اپنا ویژن پہنچایا۔ اس طریقہ کار سے عوام کو براہ راست سوال کرنے اور حکومت کو تجاویز سے استفادے کا موقع ملتا ہے۔ بااثر شخصیت کی تیز رفتار گاڑی بے قابو، چھوٹی گاڑی کو کچل دیا۔ 4 افراد جاں بحق، 4 دوست مانسہرہ سے انٹرویو کے لیے آئے تھے۔ گاڑی وفاقی محتسب کشمالہ طارق کی تھی، مبینہ طور پر ان کا بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا۔ لوگوں کو کچلنے کے بعد کشمالہ طارق فیملی سمیت جائے حادثہ سے فرار۔ ایف آئی آر میں کشمالہ طارق کا بیٹا ازلان نامزد۔ 22 گھنٹے بعد بھی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں سگنل بند ہونے کے باوجود سفید گاڑی کو تیز رفتاری سے گزرتے اور ٹکر مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کشمالہ طارق کہتی ہیں کہ گاڑی بیٹا نہیں ڈرائیور چلا رہا تھا۔ کشمالہ نے حادثے کی تفصیلات تو بیان کر دی، یہ نہیں بتایا کہ حادثے کے بعد جائے حادثہ سے بھاگے کیوں تھے۔ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، رپورٹ طلب کر لی۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے بغیر ضرورت پروٹوکول کی حوصلہ شکنی کا بھی کہا ہے۔ کام نہ کیا ہو، سر پہ 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ڈال دی تو پھر تو ایسا ہی ہوگا۔ عوام کے اوپر جو عذاب آیا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت اس طرح چل بھی سکتی ہے۔
मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अवाम पर अजाब लाने वाली हुकूमत ज्यादा नहीं चल सकती। मरियम नवाज कहती हैं कभी काम ना करने वाले के सर 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी डाल दी गई। नून लीग और बहुत सारी जमातें इस्तीफों पर यकीन रखती हैं। लॉन्ग मार्च और धरने के वक्त का तयन बैठ कर करेंगे। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक बिलावल की तजावीज़ पर बात होगी कि वो किस बिना पर ऐसा करना चाहते हैं। लाहौर के जलसे ने साबित कर दिया कि जहां से मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा सीटें हैं, पब्लिक ने उस बयानिए को सपोर्ट नहीं किया। अगर मियाँ साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी कौम का लीडर हूँ, तो लीडर को फिर कौम के अंदर रहना चाहिए। ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान नहीं है, ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है। ये तो शुरू से ही इराक एजेंट है। नून लीग की क़यादत मुल्क का नुकसान कर रही है। मियाँ साहब सच्चे हैं तो अदालतों का सामना करें। नून लीग के एमपीए जलील शरफपुरी का चैलेंज। नून लीग के नाराज एमपीए अशरफ अंसारी कहते हैं कि जो जितना बड़ा कब्जा ग्रुप था वो क़यादत के इतना ही करीब था। नवाज शरीफ ने साबित कर दिया कि वो क़यादत के अहल नहीं रहे। वक्त ज़ाया न करें, क़यादत अच्छे लोगों के लिए छोड़ दें। निशात डाहा ने कहा कि साबित कर सकता हूं कि नवाज शरीफ शुरू से ही रॉ के एजेंट हैं। मरियम नवाज के कहने पर सेनेट में कोई नून लीगी वोट नहीं देगा। मरियम नवाज जैसे पार्टी चला रही हैं, बहुत जल्द मलिया मेट हो जाएगी। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन में कम वक्त रह गया, फिर मंडी शुरू हो जाएगी। अपोजिशन चाहती है ऐवान में वोट फरोख्त करने दिए जाएं। हुकूमत को बखूबी इल्म है कि इसके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं। हर लड़ाई फतह के लिए नहीं लड़ी जाती। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदाती रेफरेंस में दलाइल। कहा अपोजिशन ओपन बैलेट पर 10 साल पहले मुत्तफिक थी, अब वादा पूरा नहीं कर रही। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा वोटों की खरीदो फरोख्त रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा इलेक्शन कमीशन तो खुफिया वोटिंग के हक में है। जस्टिस काजी फायज ईसा का मोबाइल फोन हैक हो गया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस बात का खदशा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के मोबाइल से गलत कम्युनिकेशन की जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा के मोबाइल नंबर से पैगाम रसानी को जाली तस्वुर किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुजरिमों की हवालगी से मुतालिक मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा। शेख रशीद का कहना था बदकिस्मती है, पैसा लूटने वाले बड़े मुल्कों में पनाह लेते हैं। ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जुर्म करने वाले को कहीं पनाह न मिले। सुप्रीम कोर्ट का डैनियल पर्ल केस के मरकजी मुलजिम को सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल करने का हुक्म। जेर हिरासत अफराद की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का अहमद उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म। एडवोकेट जनरल सिंध की आइंदा हफ्ते तक हुक्म इम्तना की इस्तदा पर जस्टिस उमर अता बदयाल ने कहा कि बगैर शवाहिद किसी को दहशतगर्द करार देना गलत होगा। सूबाई हुकूमत के पास मुल्जिमान को हिरासत में रखने का मवाद नहीं था, बार बार हिरासत में रखने के अहकामात जारी करना बदनीयती थी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन। वजीर आजम ने इंसदाद कोरोना मुहिम का आगाज कर दिया। पहली कोरोना वैक्सीन पिम्स अस्पताल के डॉक्टर राना इमरान को लगाई गई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम बिला तफरीक होगी। हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। 5 लाख वैक्सीन मुहैया करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। दीगर मुल्कों की निस्बत कोरोना के बावजूद मुल्की मुआशी सूरत हाल बेहतर है। NCOC ने बताया आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सूबों को कोरोना वैक्सीन की तरसील मुकम्मल। सिंध बलूचिस्तान को कोरोना वैक्सीन बजरिया जहाज भिजवाई गई। पहले मरहले में वैक्सीन लगाने का अमल कल से बाकायदा शुरू कर दिया जाएगा। लाहौर में शायर बशक अल्लामा इकबाल का मुजस्समा मालियों का शाहकार निकला। इंतजामिया ने किसी मुजस्समा साज के बजाय मालियों से बनवाया और उसे मालियों की अकीदत करार दिया। अल्लामा के मुजस्समे पर शहरी हैरान। कहा मुजस्समा देखकर इकबाल की रूह तड़प उठी होगी। वजीर आला पंजाब का फौरी नोटिस, मामले की तहकीकात और मुजस्समा हटाकर दुरुस्त तरीके से लगाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की अदालत को भी सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश। अदालत ने केस से हटकर बात करने से रोक दिया।
لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 فروری تک توسیع کر دی۔ پلاٹوں کی غیر قانونی خرید و فروخت کا کیس ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا 4 فروری کو احتساب عدالت میں طلب، ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ نے پشاور بی آر ٹی منصوبے کی تحقیقات نیب کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ایف آئی اے کو بھی آئندہ سماعت تک تحقیقات نہ کرنے کا حکم، منصوبے کی لاگت میں اضافے اور غیر معیاری تعمیرات پر رپورٹ طلب۔ ہمارا موقف جو پچھلے 49ویں کیبنٹ اجلاس میں تھا کہ ہم ستمبر کے مہینے میں الیکشنز کنڈکٹ کریں گے، خیبر پختونخوا کی آج کی کابینہ اجلاس نے اسی فیصلے کی توثیق کر دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ستمبر میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا فیصلہ، معاون خصوصی کامران بنگش کہتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے قیام سے ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے۔ سستی بجلی کے حصول کی کوشش، پی ٹی آئی حکومت نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا، باقی 6 آئی پی پیز کے ساتھ بھی مذاکرات کامیاب، تمام 47 آئی پی پیز حکومت کے ساتھ نئے معاہدوں پر رضامند۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں گاڑی پر فائرنگ، خاتون ٹک ٹاک سٹار سمیت 4 افراد قتل، جائے وقوع سے 9mm پسٹل کے 9 خول ملے ہیں، پولیس کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاکر مسکان کی دوستی قتل کی وجہ ہو سکتی ہے۔ بھارت کی شرنگیزیوں کے مزید شواہد سامنے آ گئے، گلگت بلتستان کے نوجوان مہدی شاہ رضوی کا بھارتی پراکسیز کے ہاتھوں استعمال ہونے کا اعتراف، بولے والد کی موت کو ایجنسیوں پر ڈال کر ورغلایا گیا، ریاست، فوج اور اداروں کے خلاف اسکرپٹ لکھ کر دیا گیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی۔ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا، سجاد راجہ اور شوکت کشمیری گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان مخالف بیانیے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ را کے لیے کام کرنے والے حسن اور وجاہت حسن سے بھی رابطہ ہوا، اٹلی اور فرانس میں پاکستانی پرچم جلانے کا کہا گیا۔ کسانوں کے 6 فروری کو ملک گیر احتجاج کے اعلان پر مودی سرکار پریشان، نئی دلی کے سرحدی علاقوں میں اضافی نفری تعینات، رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں دوسرے روز بھی پریکٹس، بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں، دوسرے ٹیسٹ کا آغاز 4 فروری سے ہوگا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,12,993 روپے ہو گئی، 1 گرام سونا 9,687 روپے 36 پیسے کا ہو گیا، 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 68 پیسے ہو گئی۔ یو اے ای میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے خبروں کی تفصیل کے ساتھ۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.